السلام علیکم میرے دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلے آپ سب کو رمضان المبارک کی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر رمضان کا چاند دکھایا اور پھر رمضان نصیب فرمایا۔ کتنے ہمارے دوست اور احباب ہیں جو شاید ہم سے بھی افضل ہوں گے، اور اللہ کے یہاں اس کا کیا مرتبہ ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ رمضان المبارک کا کوئی بدلہ نہیں، سب مہینے اللہ کے ہیں۔ اللہ ہی نے دنیا پیدا کی، زمانہ پیدا کیا، اور زمانے میں تبدیلی آتی رہتی ہے، لیکن رمضان المبارک کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ پہلی بات تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ روزہ آپ اللہ کی خوشی کے لیے رکھ رہے ہیں، نہ دکھانے کے لیے، نہ رواجن اور نہ کسی شرم سے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ کیسے روزہ خور ہیں اور روزہ نہیں رکھتے، بلکہ اس کا استحضار ہونا چاہیے۔ اور ایسے ہی شب قدر کے متعلق آتا ہے، جو شب قدر میں عبادت کرے اللہ پر یقین کرتے ہوئے اور اس کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس اجر و ثواب کی امید میں، تو اس کے سب پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ پورا استحضار ہو اور ذرا ذہن کو تازہ کر لیا جائے کہ ہم نے یہ روزہ اللہ کی خوشی کے لیے رکھا ہے، اور اس لیے کہ روزہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں بڑی خصوصیت رکھی ہے، اس میں بڑی برکتیں ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اس میں بڑے بڑے گناہ گاروں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس روزہ میں آپ اپنے وقت کو جتنا عبادت میں مشغول رکھ سکیں، نوافل میں اس سے بڑھ کر اس میں قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آپ کی طاقت و صحت کے مطابق، فرصت کے مطابق، اور دونوں کے مقابلے میں زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں جو ایک قرآن مجید روز پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ غالباً ایک قرآن مجید روز ختم کر لیتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں ہمارا زیادہ تر وقت عبادات و ذکر و اذکار، توبہ و استغفار، دعا و منجات اور تلاوت قرآن میں گزرے۔ اور پھر اسی کے بعد رمضان المبارک میں ایک بات کرنے کی یہ ہے کہ جو حقوق العباد ہمارے ذمہ ہیں، ان کو سوچ کر کے اور ارادہ کر لے کہ اب ان کو ادا کریں گے، جس کا جو حق ہے اسے دیں گے، اور ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس سے بچیں گے، اور توبہ و استغفار بھی کریں گے۔ یہ سب ارادے رمضان المبارک میں کیجئے، تب یہ رمضان آپ کی زندگی میں انقلابی رمضان ہوگا۔ انقلاب انگریزی عہد آفریں ہے، اس سے ایک نئی زندگی شروع ہوگی، اور رمضان سے نئی زندگی شروع ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ اس رمضان المبارک کی قدر کریں۔ اللہ پاک اس کے بعد آپ کو بہت سے رمضان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔